بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اجرا کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے عربی کا کوئی بھی کلمہ ہمارے سامنے آ جائے اس پر پہلا سوال کیا ہوگا، یہ مفرد ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اب ہم پہلے با کو لیں گے، پھر لفظ اسم کو لیں گے، پھر اسم جلالت کو لیں گے، پھر الرحمن کو لیں گے، پھر الرحیم کو لیں گے۔ ان پر ہم اسی ترتیب کے ساتھ اب کریں گے، سوالات کریں گے، بحث کریں گے، اجرا کریں گے تاکہ آپ کو اجرا کرنے کا طریقہ آ جائے۔ با مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ جب کوئی کلمہ ظاہر مفرد اسے کہتے ہیں، دیکھیں گے ایک لفظ ہے یا ایک سے زائد۔ اگر ایک ہے تو مفرد، اگر ایک سے زائد ہے تو مرکب۔ تو با جو ہے یہ ایک ہے، پتہ چلا یہ کیا ہوئی؟ مفرد۔ اگر کوئی کلمہ مفرد بن جائے پھر اس پر سوال ہوتا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف؟ تو مجھے بتاؤ با جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف؟ یہ حرف ہے۔ کیا ہے یہ؟ حرف ہے، کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ پتہ چلا یہ کیا ہے؟ حرف۔ جب کوئی کلمہ حرف بن جائے پھر اس پر سوال ہوگا یہ حروف عاملہ میں سے ہے یا حروف غیر عاملہ میں سے ہے؟ تو مجھے آپ یہ بتائیے با جو ہے یہ حروف عاملہ میں سے ہے، غیر عاملہ میں سے ہے؟ حروف عاملہ میں سے ہے۔ حروف عاملہ کی کل 7 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں۔ میں نا باب اول جو حروف عاملہ کے بیان میں تھا اس میں 2 فصلیں تھیں۔ فصل اول ان حروف کے بیان میں تھی جو اسم پر داخل ہوتے تھے اور اسم میں عمل کرتے تھے، ان کی 5 قسمیں تھیں۔ فصل دوم ان حروف کے بیان میں تھی جو فعل پر داخل ہوتے تھے اور فعل میں، تو 5 اور 2 کتنی ہو گئی؟ 7۔ اس کی 2 قسمیں تھیں اور اسم پر داخل ہونے والوں کی 5 قسمیں تھیں، کل ہو گئی 7 قسمیں۔ پہلی قسم کیا تھی؟ حروف جارہ۔ دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل۔ تیسری قسم ما ولا مشبہ بلاس۔ چوتھی قسم لائے نفی جنس۔ 5ویں قسم حروف ندا۔ 6ٹھی قسم حروف ناصبہ۔ 7ویں قسم حروف جازمہ۔ ان 7 قسموں میں سے یہ کس قسم میں سے ہے؟ با حروف جارہ میں سے ہے۔ حروف جارہ آپ نے پڑھے ہیں کل 17 ہیں۔ باؤ تاؤ پہلے ہی با آگی، تو یہ کیا ہے؟ با حروف جارہ میں سے ہے۔ حروف جارہ عمل کیا کرتے ہیں؟ اسم پر داخل ہو کر اسم کے آخر میں جر دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل گیا با جس کلمہ پر داخل ہوگی وہ اسم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ تو با جارہ ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ یہ اسم پر داخل ہو کر اسم کے آخر میں جر دیتی ہے۔ یہ تھی حرف پر بحث۔ آگے چلیں، آ گیا لفظ اسم۔ کیا آ گیا؟ لفظ اسم آ گیا۔ لفظ اسم جو ہے یہ مفرد ہے مرکب؟ مفرد ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں گے نا بھی ایک لفظ ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ اگر ایک ہے تو مفرد، اگر ایک سے زائد ہے تو مرکب۔ تو میں نے آپ سے صرف لفظ اسم پوچھا ہے، یہ مفرد ہے یا مرکب؟ یہ مفرد ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں جی؟ ایک ہی لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ اب جی جب کوئی کلمہ مفرد بن جائے پھر اس پر سوال ہوگا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو بتاؤ بسم اللہ میں لفظ اسم جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ علامات اسم میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ شروع میں حرف جار آ گیا، شروع میں حرف۔ ایک اور علامت بھی پائی جا رہی ہے، ایک مضاف ہو۔ آپ نے پڑھا نا کیا ہو؟ تو لفظ اسم جو ہے یہ مضاف بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم کی کتنی علامتیں پائی گئی؟ 2۔ ایک تو شروع میں حرف جار آ گیا اور دوسرا یہ مضاف ہو رہا ہے۔ یہ اور قاعدہ ذہن میں رکھ لینا، معرفہ سے پہلے نکرہ آ جائے، معرفہ سے پہلے نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو اس میں جلالت اللہ رب العزت کا مبارک نام، یہ معرفہ سے پہلے لفظ اسم، یہ نکرہ یہ اس کی طرف کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ تو لفظ اسم کیا بن گیا؟ اسم بن گیا۔
کیا بن گیا؟ اسم پر پھر کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 9 سوال ہوں گے. کتنے سوال ہوں گے؟ 9 سوال ہوں گے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے یا میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی اسم آپ نے پڑھا مبنی کی 2 قسمیں ہیں, مبنی الاصل تے مبنی غیر الاصل. کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی اسم, کیونکہ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں, ماضی ہے, امر حاضر معروف ہے اور حروف ہیں. یہ کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. اور بعض نحویوں نے کہا جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے, تو اسم جو ہوتا ہے وہ مبنی الاصل نہیں ہو سکتا. اگر ہوا تو مبنی غیر الاصل ہوگا. اگر ہوا تو اچھا, مبنی غیر الاصل کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن کی آپ نے 8 اقسام پڑھی ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ اسماء مضمرات. دوسری قسم اسماء اشارات. تیسری اسماء موصولات. چوتھی اسماء افعال. پانچویں اسماء اصوات, اسماء ظروف, اسماء کنایات اور مرکب بنائی. آپ مجھے یہ بتائیے اس میں غیر متمکن کی آپ نے جو 8 اقسام پڑھی ہیں ان میں سے لفظ اسم کسی قسم میں سے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. نہ اسماء مضمرات میں سے ہے, نہ اسماء اشارات میں سے ہے, نہ اسماء موصولات میں سے ہے, نہ اسماء افعال میں سے ہے, نہ ظروف میں سے ہے, نہ افعال میں سے ہے, نہ اصوات میں سے ہے, نہ کنایات میں سے ہے, نہ مرکب بنائی سے ہے. تو پتہ یہ چلا یہ مبنی نہیں ہے. یہ مبنی تو پھر کیا ہوا؟ یہ مورب ہوا. کیا ہوا؟ اسم پر دوسرا سوال کیا ہوگا؟ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ ہے یا, تو آپ نے معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی ہیں, ہم ان میں تلاش کریں گے. اگر کوئی قسم مل گئی تو معرفہ ہوگا وگرنہ ناکرہ ہوگا. میں لفظ اکیلے لفظ اسم کی بات کر رہا ہوں, اضافت سے ہٹ کر اکیلے اسم کی بات کر رہا ہوں. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. پہلی قسم اسماء مضمرات. لفظ اسم ضمیر ہے نہیں ہے. دوسری قسم کیا تھی؟ اسماء اعلام. اعلام یہ جمع علم کی. بتاؤ لفظ اسم علم ہے؟ کسی کا نام نہیں ہے. تیسری قسم کیا تھی؟ اسماء اشارات. اسماء اشارات میں سے ہے نہیں ہے. آگے چوتھی قسم اسماء موصولات میں سے لفظ اسم ہے نہیں ہے. پانچویں قسم معرفہ بنیدہ, اس پر حرف ندا داخل ہے نہیں ہے. آگے چھٹی قسم کیا تھی؟ معرف باللام. لفظ اسم پر الف لام داخل نہیں ہے. ساتویں کیا تھی؟ معرفہ. معرفہ بانی دا کے علاوہ. معرفہ اوانی یعنی وہ اسم جو حرف ندا کے ساتھ معرفہ بنتا ہے, جیسے یا راجولو. معرفہ بانی دا کے علاوہ وہ اسم بقیہ 5 اسماء میں سے کسی ایک اسم کی طرف مضاف و اضافت مانویہ والا. اضافت آپ پڑھ چکے ہو, اضافت لفظیہ جو ہوتی ہے وہ مضاف کو معرفہ نہیں بناتی, اضافت مانویہ بناتی ہے مضاف کو معرفہ. اور معرفہ بھی اس وقت بناتی ہے جب مضاف الیہ معرفہ ہو, جب مضاف الیہ. تو مجھے یہ بتاؤ ان 7 قسموں میں سے لفظ اسم کوئی قسم بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. تو بتاؤ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ ناکرہ. پھر کیا سوال ہوگا جی؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے یا علامات تانیث جو اسم میں استعمال ہوتی ہیں وہ 4 ہیں. اپنے پڑھی تا ملفوظہ, تا مقدرہ, الف مکسورہ, الف ممدودہ. ان میں آپ تلاش کرو. اب دیکھو کوئی علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں پائی جا رہی. پتہ چلا یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا پھر سوال ہوگا یہ واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع؟ تثنیہ کی آپ نے علامت پڑھی ہے, اس کے آخر میں اس کے الف ماقبل المفتوح یا ساکن ماقبل المفتوح اور نون مکسور ہوتا ہے. مجھے بتاؤ لفظ اسم میں تثنیہ کی علامت ہے؟ نہیں ہے. جمع کی آپ نے علامت پڑھی ہے. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے نا, جمع سالم بھی ہوتی ہے, مکسر بھی ہوتی ہے. بھئی اگر اس کے واحد کی بنا ٹوٹ چکی ہے تو وہ جمع مکسر ہے, اگر واحد کی بنا نہیں ٹوٹی تو وہ جمع سالم ہے. اور جمع سالم کی علامت کیا ہے؟ آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم یا ساکن ماقبل مکسور اور نون مفتوح ہوتا ہے. مجھے بتاؤ لفظ اسم جو ہے یہ جمع سالم یا جمع مکسر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. پتہ چلا یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے تو پھر کیا بنا؟ واحد ہے. کیا ہے؟ واحد ہے. پھر سوال ہوگا یہ عامل ہے یا نہیں؟ عامل ہے یا نہیں؟ عامل ہے یا نہیں؟ بھئی آپ نے کل 100 عامل پڑھے ہیں, ان میں سے آپ نے پڑھا بھی لفظ اسم عمل کرتا ہے؟ لفظ اسم عمل کرتا ہے پڑھا نہیں پڑھا. لیکن ایک جہت سے, ایک کیونکہ لفظ اسم
اس ترکیب کے اندر اسم جلالت کی طرف مضاف ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے, اور مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے, کیونکہ چونکہ لفظ اسم جو ہے نا, لفظ اسم یہ مضاف ہو رہا ہے تو بحیثیت مضاف یہ عامل ہے اور مضاف الیہ کو کیا کرے گا؟ جر دے گا. پھر سوال ہوگا یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا ہم پہلے اس سے دیکھیں گے کوئی عامل ہے یا نہیں. اگر عامل ہے تو پھر کیا ہوگا جی؟ معمول ہوگا. اگر عامل نہیں ہے تو پھر تابع ہوگا. مجھے بتاؤ لفظ اسم سے پہلے کوئی عامل ہے؟ شرم. اس سے پہلے عامل موجود ہے با. عامل کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ دو. عامل لفظی, عامل معنوی. تو مجھے بتاؤ لفظ اسم سے پہلے جو با کھڑی ہے یہ عامل لفظی ہے, عامل معنوی ہے؟ عامل لفظی ہے. عامل لفظی کی آپ نے تین قسمیں پڑھی ہیں, حروف عاملہ, افعال عاملہ, اسماء عاملہ. لفظ اسم سے پہلے جو عامل ہے وہ حروف عاملہ میں سے ہے یا افعال عاملہ میں سے یا اسماء عاملہ میں سے؟ حروف عاملہ میں سے با ہے. کیا ہے؟ با ہے. تو یہ بتاؤ معمول ہے یا تابع لفظ اسم؟ معمول ہے, کیونکہ اس کا عامل اس کے ساتھ با موجود ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ پھر کیا سوال ہوگا جی؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ تو حالت دیکھنے کے لیے عامل کا دیکھنا ضروری ہے. عامل کا دیکھنا, اور بھائی عامل کی وجہ سے رفع نصب جر آتا ہے نا, تو عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. عامل لفظی, عامل معنوی. عامل لفظی, عامل. مجھے بتاؤ بسم اللہ میں لفظ اسم کا عامل جو ہے وہ لفظی ہے یا معنوی ہے؟ لفظی ہے. کیا ہے لفظی؟ کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نظر آئے, جو لفظوں میں نظر آئے. با ہمیں لفظوں میں نظر آ رہی ہے, با ہمیں لفظوں میں نظر آ رہی ہے. یہ ہو گیا عامل لفظی. عامل لفظی کی پھر تین قسمیں ہیں, حروف عاملہ, افعال عاملہ, اسماء عاملہ. یہ حروف عاملہ میں سے ہے. حروف عاملہ کی کل 7 قسمیں ہیں. ان 7 قسموں میں سے یہ حروف جارہ میں سے با ہے. اور جارہ کیا عمل کرتے ہیں؟ اسم پر داخل ہو کر اسم کے آخر میں جر دیتے ہیں. تو بتاؤ لفظ اسم کی حالت کون سی ہوئی؟ جری حالت ہوئی. لفظ اسم کی حالت کون سی ہوئی؟ جری حالت ہوئی. پھر سوال ہوگا بھائی اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ کیا مطلب بھائی؟ اگر اس کی حالت رفعی ہے تو رفع کیسے پڑھیں گے؟ حالت نصبی ہے تو نصب کیسے پڑھیں گے؟ حالت جری ہے تو جر کیسے پڑھیں گے؟ بات سمجھ گئے آگے؟ تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے؟ ہم اس کے لیے اس میں متمکن کی جو وجوہ اعراب کے لحاظ سے ہم نے 16 قسمیں پڑھی ہیں, ان میں سے دیکھیں گے جو قسم بنے گی اسی قسم والا اعراب آئے گا. میں 16ویں قسم سے شروع کروں گا. 16ویں قسم کون سی ہے؟ جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم. مجھے بتاؤ لفظ اسم جمع مذکر سالم بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. تو 16ویں قسم والا اعراب بھی نہیں آ سکتا. 15ویں قسم کون سی ہے؟ اسم منقوص. اسم جی لفظ اسم اسم منقوص بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. جب وہ بن نہیں سکتا اعراب 15ویں قسم والا نہیں آ سکتا. جی 14ویں قسم کون سی ہے؟ جمع مذکر سالم مضاف بیائے غیر جمع مذکر سالم غیر مضاف بیائے متکلم. مجھے بتاؤ یہ غیر جمع مذکر سالم تو ہے, یہ غیر جمع مذکر سالم تو جمع مذکر سالم کا ظاہر ہے یہ غیر ہے نا. جمع مذکر سالم کا کیا ہے؟ یہ غیر ہے, جمع مذکر سالم نہیں. اور مضاف بھی ہو رہا ہے, مضاف بھی, لیکن یا متکلم کی طرف نہیں ہے, یہ اس میں جلالت کی طرف ہے. تو بن سکتی ہے 14ویں قسم. جب بن نہیں سکتی تو اعراب بھی 14ویں والا نہیں آئے گا. 13ویں قسم کون سی ہے؟ اس میں مقصور. اس میں مقصور. اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ اس کے آخر میں علی مقصورہ ہو, اس کے آخر میں علی مقصورہ ہے. جب آخر میں علی مقصورہ نہیں تو پھر 13ویں قسم بھی. 10ویں 11ویں 12ویں قسم کون سی ہے؟ جمع حقیقی, جمع سوری, جمع مانوی. مجھے بتاؤ لفظ اسم جمع ہے, جمع حقیقی, سوری یا مانوی. تو جب وہ بن نہیں سکتی تو اعراب بھی وہ والا نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. 8ویں 9ویں 10ویں قسم کون سی ہے؟ بول. تسنیہ حقیقی, تسنیہ سوری, تسنیہ مانوی. مجھے بتاؤ لفظ اسم تسنیہ نہیں ہے, تو جب تسنیہ نہیں ہے تو پھر تسنیہ والا اعراب بھی نہیں آئے گا. 6ٹھی قسم کون سی ہے؟ اسماء 6 کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ابن, اخن, حمن, ہنن, فمن, ذو مالن. مجھے بتاؤ لفظ اسم ان 6 میں سے ہے نہیں ہے, تو جب ان 6 میں سے نہیں تو اعراب بھی 6ٹھی قسم والا نہیں آئے گا. 5ویں قسم کون سی ہے؟
غیر منصرف، غیر یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، تو جب یہ غیر منصرف نہیں ہے اعراب بھی وہ والا نہیں آئے گا۔ چوتھی قسم کون سی؟ جمع مؤنث سالم کی پہچان آپ نے پڑھی ہے، اس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہوتی ہے، اس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہے نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو اعراب بھی چوتھی قسم والا نہیں آئے گا۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ جمع مکسر منصرف، یہ جمع مکسر بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، تو اعراب بھی تیسری قسم والا نہیں آئے گا۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں واو یا یا ما قبل ساکن ہو، لفظ اسم کے آخر میں واو یا یا ہے، جب نہیں ہے تو اعراب دوسری قسم والا نہیں آئے گا۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح، لو یہ اعراب آئے گا، اور ظاہر ہوں بچی یہ وے تے اے یہ اعراب آنا، کوئی اور تا نہیں آئے گا۔ مفرد منصرف صحیح، مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہی لفظ و ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ لفظ اسم مفرد ہے، لفظ اسم ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی پر اس کی دلالت ہے۔ منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام و نہ پایا جائے اس میں نہیں پائے جا رہے، تو پتہ چلا یہ منصرف ہے۔ اور بات سمجھا گی؟ مفرد منصرف صحیح، اور صحیح کسے کہتے ہیں؟ نحویوں کے نزدیک جس کے آخر میں حرف علت، لفظ اسم کے آخر میں حرف علت بھی، تو یہ بن گیا مفرد منصرف صحیح۔ تو بتاؤ لفظ اسم کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم والا آئے گا۔ کون سی قسم والا؟ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، پہلی دوسری تیسری قسم کا اعراب لفظی آتا ہے تقدیری آتا ہے؟ اعراب لفظی آتا ہے۔ اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو۔ جی پہلی دوسری تیسری قسم کا اعراب بالحرکت آتا ہے، اعراب بالحرف آتا ہے، اعراب بالحرکت آتا ہے۔ اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ 9واں سوال بھائی کون سا؟ اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ بسم اللہ میں لفظ اسم پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ 5 اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی۔ پہلا کیا جی؟ مبنی پر تنوین، تو پیچھے ہم اس کو بنایا یہ مبنی نہیں، یہ تو مورب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مورب ہے۔ دوسرا اسم کیا؟ یہ مبنی نہیں مورب ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ تیسرا مورب باللام پر تنوین نہیں آتی۔ چوتھا مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ پانچواں وہ اسم علم جو ابن یا ابنتن کے ساتھ موصوف ہو، ابن یا ابنتن کی آگے دوسرے علم کی طرف اضافت ہو رہی ہو تو علم موصوف پر تنوین۔ مجھے بتاؤ یہ ان 5 میں سے کوئی ہے؟ یہ مضاف ہو رہا ہے کیا یہ؟ اور میں نے آپ کو ابھی ضابطہ بتایا ہے، معرفہ سے پہلے نکرہ آ جائے، نکرہ معرفہ کی طرف۔ بسم اللہ میں اسم جلالت جو ہے یہ معرفہ ہے، اس سے پہلے لفظ اسم نکرہ آ گیا، نکرہ اس کی طرف مضاف ہو گیا اور مضاف پر تنوین، تو پتہ چلا لفظ اسم پر تنوین نہیں آئے گی۔ با پر بھی ہو گیا، لفظ اسم پر بھی ہو گیا۔ اب میں دونوں کو ملا کر پوچھتا ہوں، بسمی مفردہ مرکب، مفردہ مرکب، اور بھائی ہم دیکھیں گے ایک کلمہ یا ایک سے زائد ہے تو یہ 2 ہو گئے، ایک سے بڑھ گئے، ایک با اور دوسرا اسم ہے، یہ مرکب ہے۔ پھر مرکب ہے تو مرکب کی پھر 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی کیا تعریف ہے؟ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، اور مفید کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ بسمی اس کا معنی نام کے ساتھ، کیا نام کے ساتھ؟ کوئی آپ کو فائدہ حاصل ہوا؟ نہیں ہوا، تو پتہ چلا یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 14 قسمیں پڑھی ہیں۔ کتنی؟ مرکب اضافی، بنائی، منع، ترواچہ، یہ کون سی بنے گی؟ بسمی۔ مرکب جاری، مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ جار اور مجرور کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ با جا رہا ہے، لفظ اسم مجرور ہے، یہ کون سا مرکب ہوا؟ مرکب غیر مفید کی 14 اقسام میں سے یہ مرکب جاری ہے۔ آگے چلیں جی، با پر بھی ہو گیا، اسم پر بھی ہو گیا، آگے چلتے ہیں اسم جلالت پر، اسم جلالت پر۔ اللہ بتائیے جی،
मुफरदा मुरक्कब, और कोई भी अरबी का कलीमा हमारे सामने आ जाए पहला सवाल करेंगे मुफरदा या, तो इसमें जलालत पर पहला सवाल है जी मुफरदा या मुरक्कब। मुफरदा देखेंगे भाई एक कलीमा या एक से जायद, अगर एक है तो मुफरद, अगर एक से जायद है तो मुरक्कब, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये मुफरद है। अगर कोई कलीमा मुफरद बन जाए फिर उस पर सवाल होगा ये इसम फेल है या हर्फ, इसम फेल है या। तो मुझे बताओ लफ्ज अल्लाह ये इसम फेल है हर्फ, इसम है, अलामत इसम में से कौन सी अलामत पाई जा रही है, शुरू में अलिफ लाम आ गया, तो ये क्या बन गया इसम। फिर क्या सवाल होगा, जब इसम बन गया तो इसम पर कितने सवाल होंगे, 9 सवाल होंगे, कितने 9 सवाल होंगे। मुझे बताइए भाई इसमें जलालत जो है ये मोरब है मबनी, मोरब है, क्या है, मैंने आपको बताया कोई भी इसम मबनी असल नहीं हो सकता, हुआ तो गैरुल असल होगा। गैरुल असल की 8 किस्में हैं, उन 8 किस्मों में से लफ्ज अल्लाह किसी किस्म में से नहीं है, पता चला ये क्या है, मोरब है। फिर क्या सवाल होगा जी, मारफा है या नाकिरा, बताओ इसमें जलालत मारफा है या नाकिरा, मारफा है, क्या है, मारफा की 7 अक़साम में से कौन सी किस्म है, अलम है। पहली किस्म थी अस्माए मुज़मरा, दूसरी किस्म अस्माए आलाम, आलाम ये अलम की, आलाम ये जमा है, और अलम किसे कहते हैं, नाम को कहते हैं। तो ये क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक नाम है, ये क्या हो गया मारिफा। फिर सवाल होगा जी मुज़क्कर है या मुअन्नस, बताओ इसमें जलालत मुज़क्कर है या मुअन्नस, मुज़क्कर है। फिर क्या सवाल होगा ये वाहिदा तस्निया है या जमा, बता इसमें जलालत में तस्निया जमा की अलामत में से कोई अलामत पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही, पता चला ये क्या है, वाहिद है। फिर क्या सवाल होगा जी आमिल है या, आमिल है या, तो बताओ आपने कुल कितने आमिल पढ़े हैं, 100, उनमें से आपने पढ़ा भी लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत जो ये अमल करता है नहीं करता, तो पता चला ये आमिल नहीं है, आमिल। फिर क्या सवाल होगा ये मामूल है या ताबे, मामूल है या, तो मुझे बताइए बिस्मिल्लाह में इसमें जलालत जो है ये मामूल है या ताबे, मामूल है, क्या है ये मामूल है, क्योंकि इसका आमिल इसके साथ है, कौन सा आमिल है, मुजाफ। और आमिल की कितनी किस्में पड़ी हैं, 2, आमिल लफ्जी आमिल, आमिल लफ्जी की 3 किस्में, रूफ़े आमला, फाले आमला, अस्माए आमला। इसमें जलालत का आमिल जो है रूफ़े आमला में से कोई हरफ है नहीं है, क्योंकि इससे पहले इसम है, और अच्छा इसमें जलालत का आमिल अफ़आले आमला में से कोई फेल है नहीं है, तो फिर पीछे क्या बचा, अस्माए आमला। अस्माए आमला की कितनी किस्में हैं, 11 किस्में हैं, कितनी है, उन 11 किस्मों में से कौन सा आमिल है, मुजाफ है, क्या है, मुजाफ। और मुजाफ अपने मुजाफ इलैह को क्या करता है, जार देता है, क्या करता है, जार देता है। तो लफ्ज इसम की इसमें जलालत की तरफ क्या होगी, इजाफत होगी, इसमें जलालत क्या बन गया, मामूल, क्या बन गया। अच्छा फिर हमने ये देखना है लफ्ज इसम की जो इसमें जलालत की तरफ इजाफत हुई है, ये इजाफत कौन सी है, ये इजाफत की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। इजाफत की कितनी किस्में हैं, इजाफत लफ्जिया, इजाफत मानविया, इजाफत लफ्जिया, इजाफत। अब हमने ये देखना है ये इजाफत कौन सी है। मैंने आपको बताया था इजाफत लफ्जिया में मुजाफ जो होता है वो सीगा सिफत होता है और अपने मामूल की तरह मुजाफ होता है, और उसमें हाल या इस्तिक़बाल वाला माना होता है। जिस इजाफत में ये तीनों चीज़ें पाई जाएं वो इजाफत इजाफत लफ्जिया होती है, और जिसमें ये तीनों ना पाई जाएं या तीनों में से कोई एक ना पाई जाए वो इजाफत मानविया होती है। मुझे ये बताओ लफ्ज़ इसम सीगा सिफत है नहीं है, सीगा सिफत से मुराद क्या है, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें तफजील और सिफत मुशब्बा, इनमें से है लफ्ज़ इसम नहीं है। पता चला इजाफत लफ्जिया नहीं इजाफत मानविया, इजाफत मानविया 3 चीजों का फायदा देती है, कितनी का, तखफीफ फिल लफ्ज, तखफीफ। तो तखफीफ लफ्ज क्या है जी, मुजाफ से तनवीन वगैरह गिर जाती है, नून तस्निया का आ जाए तो वो भी गिर जाता है, नून जमा आ जाए तो वो भी गिर जाता है, ठीक है। तो लफ्ज इसम पर जो तनवीन थी वो इजाफत की वजह से गिर गई। अच्छा तखसीस मुजाफ का फायदा कब देती है, जब मुजाफिला नाकिरा हो, जब मुजाफिला इस्मिल्लाह लफ्ज़ इसम मुजाफ है, इसमें जलालत मुजाफिला है। मुझे यहाँ बताओ मुजाफिला नाकिरा है नहीं है, ये मारफा है, ये क्या है। तो यहाँ पर इजाफत में किस चीज़ का फायदा दिया, तारीफ का फायदा दिया। इजाफत मानविया तारीफ का फायदा कब देती है, जब मुजाफिला मारफा हो, जब मुजाफिला मारफा हो तो इजाफत मानविया मुजाफ को मारफा बना देती है, मुजाफ को
اب بسم اللہ میں ایک ہے اکیلا اسم، ایک ہے بسم اللہ میں آپ سے کو پوچھے بسم اللہ میں لفظ اسم معرفہ یا نکرہ، آپ کہو گے یہ معرفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معرفہ کی 7 اقسام میں سے 7ویں قسم ہے، معرفہ کی 7ویں قسم ہے کہ وہ اسم معرفہ باندا کے علاوہ بقیہ 5 اسماء میں سے کسی ایک اسم کی طرف مضاف و اضافت مانویہ والا، مانویہ کی لائی سی کہ نہیں، اضافت مانویہ والا، تو لفظ اسم کی اسم جلالت کی طرف اضافت ہو رہی ہے، معرب باللام کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اور اضافت کون سی ہے؟ مانویہ۔ اضافت مانویہ میں اضافت جو ہوتی ہے وہ مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے۔ کب بناتی ہے؟ جب مضاف الیہ معرفہ ہو، جب مضاف الیہ۔ تو بتاؤ اسم جلالت معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے۔ اس کا عامل کون ہے؟ لفظ اسم، کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے۔ ویسے اکیلا کوئی آپ سے پوچھے بھی لفظ اسم کیا عمل کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اس ترکیب میں بحیثیت اضافت کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور مضاف الیہ کو کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے۔ تو اس کی حالت، اچھا جی آگے چلیں، پھر کیا سوال ہوگا؟ معمول ہے یا تابع؟ یہ معمول ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی تو حالت دیکھنے کے لیے عامل دیکھتے ہیں، حالت دیکھنے کے لیے یعنی اس کی حالت رفعی ہے، نصبی ہے یا جری ہے، تو حالت دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عامل دیکھتے ہیں۔ عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، عامل لفظی، عامل مانوی۔ مجھے یہ بتاؤ بسم اللہ میں اسم جلالت کا عامل جو ہے وہ لفظی ہے یا مانوی ہے؟ عامل لفظی ہے۔ عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ اسماء عاملہ۔ تو بتاؤ بسم اللہ میں اسم جلالت کا عامل حروف عاملہ میں سے ہے یا افعال عاملہ میں سے ہے یا اسماء عاملہ میں سے ہے؟ اسماء عاملہ میں سے ہے۔ اسماء عاملہ میں سے ہے۔ حروف عاملہ میں سے اس سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے، اس میں جلالت سے پہلے۔ افعال عاملہ میں سے کوئی فعل ہی موجود نہیں ہے، تو اسماء عاملہ میں سے ہے۔ اسماء عاملہ میں سے کون ہے؟ مضاف ہے۔ مضاف کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، تو اس میں جلالت کی حالت کون سی ہوئی؟ جری ہوئی۔ جی اس کی حالت ہمیں معلوم ہوگی، اس میں جلالت کی حالت کیا ہوئی؟ جری ہوئی۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو یعنی اس کی اگر حالت رفیع ہے تو رفع کیسے آئے گا، حالت نصبی ہے تو نصب کیسے آئے گا، حالت جری ہے تو جر کیسے آئے گا؟ تو ہم اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے جو 16 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے تلاش کریں گے، جون سی قسم بنے گی اسی قسم والا اعراب آئے گا۔ تو بتاؤ 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ پہلی قسم والا۔ کون سی؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ اس میں جلالت مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ پہلی قسم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جر کسرہ لفظی کے ساتھ۔ پہلی قسم کا اعراب لفظی آتا ہے، تقدیری آتا ہے؟ اعراب لفظی آتا ہے۔ پہلی قسم کا اعراب بالحرکت آتا ہے، اعراب بالحرف؟ اعراب بالحرکت آتا ہے۔ 9واں سوال کیا ہوگا؟ اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ بتاؤ بھائی اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ کتنے اسماء جن پر تنوین نہیں آتی؟ 5 اسماء پر تنوین نہیں آتی۔ ان میں سے یہ کیا ہے؟ معرف باللام ہے۔ کیا یہ ان میں سے معرف باللام ہے؟ بسم اللہ، یہاں تک اجرا ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے الرحمن اور الرحیم کی طرف۔ جی الرحمن مفرد ہے مرکب؟ اب بولو یار، مفرد ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے۔ علامات اسم میں سے کون سی علامت ہے؟ جی پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ مورب ہے یا مبنی؟ بتاؤ یہ مورب ہے مبنی؟ مورب ہے۔ کیا ہے؟ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ بتاؤ الرحمن معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ کی 7 اقسام میں سے کون سی قسم بنے گی؟ 6ٹھی قسم معرف باللام۔ کیا؟ شروع میں الف لام آ گیا، کون سی قسم بنی؟ 6ٹھی قسم بنی۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ بتاؤ علامات تانیث میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں پائی جا رہی، تو پتہ چلا یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ پھر سوال ہوگا یہ واحدہ تثنیہ یا جمع؟ بتاؤ الرحمن میں تثنیہ جمع کی علامات میں سے کوئی علامت ہے؟ نہیں ہے، کوئی علامت ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ واحد۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ عامل ہے یا نہیں؟ الرحمن عامل ہے یا نہیں؟ بتاؤ جی عامل ہے یا نہیں؟ رحمان جو ہے یہ صیغہ صفت ہے۔ کیا یہ صیغہ صفت جو ہے یہ صیغہ صفت عمل کرتا ہے، مبالغہ کا صیغہ بھی ہے،
یہ سیغہ صفت ہے, سیغہ واحد مذکر صفت مشبہ, واحد مذکر صفت مشبہ. تو اس کا فاعل کے ساتھ اس نے فاعل کو کیا کیا, رفع دیا ہے, فاعل کو رفع دیا. پھر آگے کیا سوال ہوگا, یہ معمول ہے یا تابع. بسم اللہ الرحمن, الرحمن معمول ہے یا, بتاؤ معمول ہے یا تابع. اس سے پہلے کوئی عامل موجود ہے الرحمن سے پہلے؟ اس سے پہلے مجھے بتاؤ عامل کی دو قسمیں ہیں, عامل لفظی اور عامل معنوی. عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں, حروف عاملہ, افعال عاملہ, اسماء عاملہ. الرحمن سے پہلے تو اس میں جلالت کھڑا ہے. مجھے یہ بتاؤ اس سے پہلے حروف عاملہ میں سے کوئی حرف موجود ہے؟ نہیں ہے. افعال عاملہ میں سے کوئی پہلے فعل موجود ہے؟ نہیں ہے. اسماء عاملہ میں سے کوئی اسم پہلے موجود ہے؟ نہیں موجود. تو عامل لفظی نہیں بن سکتا. عامل معنوی کی دو قسمیں ہیں, ابتدا اور فعل مضارع کا نواسب جوازم سے خالی ہونا. مجھے بتاؤ الرحمن سے ابتدا ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. تو عامل معنوی بن سکتا ہے؟ فعل مضارع یہ ہے ہی نہیں ہے, تو اس کا عامل معنوی بھی. تو جب عامل لفظی بھی نہیں ہے, عامل معنوی بھی نہیں ہے, تو پتہ چلا یہ معمول نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ معمول نہیں ہے. تو یہ کیا بنا؟ تابع ہے. کیا ہے؟ تابع ہے. پھر کیا سوال ہوگا, اور یہ پھر کیا سوال ہوگا, اس کی حالت کون سی ہے, یا اس پر تابع کی جو مکمل بات ہے وہ کر لیں جی. پھر سوال ہوگا جی تابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. ان 5 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ صفت, تاکید, بدل, عطف بحرف, عطف بیان. ان میں سے کون سی قسم بنے گی؟ تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جس کو ہم نے تابع بنایا, ظاہر ہے اب اس میں جلالت مطبوع ہے, الرحمن اس کا تابع ہے. تو تابع, مطبوع اور تابع دونوں کو ملا کر دیکھیں گے درمیان میں حرف عطف ہے یا نہیں. اگر درمیان میں حرف عطف ہے تو پہلے کو معطوف لا دوسرے کو معطوف بنائیں گے. اگر درمیان میں حرف عطف نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے دوسرا اسم بھی عینی پہلے جیسا ہے یا نہیں. بتاؤ اگر دوسرا اسم بھی عینی ہی پہلے جیسا ہو تو پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید لفظی بنائیں گے. پہلا اس میں جلالت اللہ, دوسرا الرحمن, دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہے. مؤکد اور تاکید لفظی. اگر دوسرا اسم بھی عینی پہلے جیسا نہیں ہے تو پھر دوسرے کو دیکھیں گے نفس, عین, قرا, کلتا وغیرہ میں سے ہے یا نہیں. اگر ہے تو پہلے کو مؤکد دوسرے کو. تو مجھے بتاؤ الرحمن نفس, عین وغیرہ میں سے ہے؟ نہیں ہے. تو اب پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید معنوی. اگر دوسرا اسم نفس, عین وغیرہ میں سے نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے دوسرا اسم صیغہ صفت ہے یا. اگر دوسرا اسم صیغہ صفت ہو تو پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بنائیں گے. پہلے کو موصوف دوسرے کو. اب یہ دوسرا اسم جو ہے الرحمن صیغہ صفت ہے کہ نہیں؟ صیغہ صفت ہے. صیغہ صفت. تو ترکیب اب کیا کریں گے, پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بنائیں گے. دوسرے کو صفت بنائیں گے. اچھا جی, اور قاعدہ بھی یاد رکھنا, یہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. اس میں جلالت بھی معرفہ, الرحمن بھی, دو معرفے اکٹھے آ گئے, پہلے کو موصوف دوسرے کو اکثر طور پر موصوف صفت بناتے ہیں, اور کبھی کبھی مبتدا خبر بھی بن جاتے ہیں, کبھی کبھی. تو پہلے اب ہم نے کیا کیا جی, پہلا کیا ہو گیا موصوف, اور دوسرا کیا بن گیا, صفت بن گیا. کیا بن گیا؟ تو بتاؤ تابع کی 5 قسموں میں سے کون سی قسم بنی؟ صفت بنی نا. صفت کی کیا تعریف ہے؟ صفت وہ تابع ہے, صفت جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. صفت کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 2 قسمیں پڑھی ہیں, صفت بحال المطبوع, صفت بحال متعلق المطبوع, صفت اور صفت بحال متعلق المطبوع, صفت بحال, صفت بحال متعلق کی. اس طرح بھی کہہ سکتے ہو. کتنی قسمیں ہیں؟ 2. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ ان 2 قسموں میں سے کون سی قسم ہے. یہ ان 2 قسموں میں سے کون سی قسم ہے. پہچان کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا آسان فہم ہے. جس کو ہم نے صفت بنایا ہے, جس کو ہم نے, آپ اس کو دیکھیں وہ صیغہ صفت ہے یا نہیں. اگر صیغہ صفت نہیں تو صفت بحال المطبوع ہوگی, صفت بحال المطبوع ہوگی. اگر صیغہ صفت ہے جس کو ہم نے صفت بنایا ہے, اگر وہ صیغہ صفت ہے تو پھر دیکھیں گے اس کا فاعل ظاہر ہے یا نہیں. دیکھو الرحمن کا فاعل ظاہر ہے نہیں ہے, دیکھیں گے اس کا فاعل ظاہر ہے یا نہیں. اگر اس کا فاعل ظاہر نہیں پھر بھی صفت بحال المطبوع, پھر بھی صفت. اگر فاعل ظاہر ہے تو پھر صفت بحال متعلق المطبوع ہوگی, پھر صفت. تو مجھے یہ بتاؤ بسم اللہ الرحمن میں الرحمن صفت بحال المطبوع ہے یا صفت بحال متعلق المطبوع ہے؟ صفت بحال المطبوع ہے. تو صفت بحال المطبوع جو ہوتی ہے وہ کتنی چیزوں
میں اپنے مطبوع کے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، 10 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے. کتنی میں؟ 10 چیزوں میں. تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، واحد تثنیہ جمع، رفع نصب جر. کیا مطلب مطابقت کا؟ اور ان 10 میں سے بیک وقت 4 کا پایا جانا ضروری ہے. تعریف و تنکیر میں سے 1، تذکیر و تانیث میں سے 1، رفع نصب جر میں سے 1، واحد تثنیہ جمع میں سے 1. یعنی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف ناکرہ ہے تو صفت بھی ناکرہ ہوگی، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، موصوف واحد ہے تو صفت بھی، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی. تو اب آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن میں اس میں جلالت جو موصوف بنا ہے، بتاؤ معرفہ ہے ناکرہ؟ معرفہ. الرحمن معرفہ ناکرہ. تعریف و تنکیر میں سے 1، تعریف و ایک ہوگی تو تعریف و تنکیر میں سے دونوں کیا ہے؟ معرفہ ہے. دونوں کیا ہے؟ تذکیر و تانیث میں سے 1، تذکیر و جو اس میں جلالت مذکر ہے مؤنث، الرحمن مذکر ہے یا مؤنث، تو تذکیر و تانیث میں سے دونوں مذکر ہیں، دونوں. واحد تثنیہ جمع میں سے 1، بتاؤ اس میں جلالت واحدہ تثنیہ جمع، واحد الرحمن واحدہ تثنیہ جمع، تو واحد تثنیہ جمع میں سے دونوں کیا ہوئے؟ واحد. دونوں کیا ہوئے؟ واحد. اس میں جلالت کی حالت رفیہ نسبیہ جری، جری ہے. الرحمن کی حالت کون سی ہے؟ جری. تو رفع نصب جر میں سے دونوں کی حالت کیا ہے؟ جری ہے. چاروں طرح سے میں نے مطابقت آپ کو پوری کر کے دکھا دی ہے، چاروں طرح سے آپ کو مطابقت پوری کر کے دکھا دی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں جی. اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو کیا مطلب ہے جی؟ یعنی اس کی حالت رفیع ہے تو رفع کیسے پڑھیں گے؟ حالت نسبی ہے تو نصب کیسے پڑھیں گے؟ حالت جری ہے تو جر کیسے پڑھیں گے؟ حالت جری ہے تو جر کیسے پڑھیں گے؟ تو 16 قسموں میں تلاش کریں گے. 16 قسموں میں جون سی قسم بنے گی اسی قسم والا اعراب آئے گا. مجھے بتاؤ الرحمن 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ پہلی قسم. پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح. الرحمن مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے. ناویوں کے نزدیک صحیح کسے کہیں جس کے آخر میں حرف علت، آخر میں حرف علت نہیں ہے تو یہ کیا بن گیا؟ صحیح. پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جر کسرہ لفظی کے ساتھ. تو الرحمن کی حالت کون سی ہے؟ جری ہے. جر کیسے آ رہا ہے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ، کسرہ. تو اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نظر آئے. تو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نون پہ آپ کو کسرہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلی قسم کا اعراب لفظی آتا ہے، تقدیری اعراب لفظی آتا ہے. پہلی دوسری تیسری قسم کا اعراب اعراب بالحرکت آتا ہے، اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت آتا ہے. اعراب بالحرف کسے، اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، زبر زیر. جی چلیں آگے. کیا آگے؟ آگے الرحمن. کیا آ گیا؟ الرحیم آ گیا. الرحمن پہ تو ہو گیا ہے. آگے کیا آ گیا؟ الرحیم. بعینہ ہی جس طرح ہم نے پہلے اجرا کیا وہی اس پر ہوگا، وہی الرحیم جو ہے. بھائی پہلا سوال ہوگا مفرد ہے مرکب؟ یہ مفرد ہے مرکب؟ مفرد ہے. جب کوئی کلمہ مفرد بن جائے پھر سوال ہوگا اسم ہے فعل ہے یا حرف؟ الرحیم اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم علامات اسم میں سے شروع میں الف لام آ گیا نا. صیغہ صفت بھی ہے اور صیغہ صفت جو ہوتے ہیں وہ اسم ہی ہوتے ہیں. اچھا یہ کیا بن گیا؟ اسم. جب اسم بن جائے پھر سوال ہوگا یہ مورب ہے یا مبنی؟ بتاؤ یہ مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے. پھر سوال ہوگا یہ معرفہ یا نکرہ؟ الرحیم معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. معرفہ کی 7 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ چھٹی قسم معرب باللام ہے. پھر سوال ہوگا جی مذکر ہے یا مؤنث؟ بتاؤ الرحیم مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے کیونکہ علامات تانیث میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. الرحیم جو ہے یہ واحدہ تثنیہ جمع، واحد ہے کیونکہ تثنیہ جمع کی علامات میں سے اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر کیا سوال ہوگا؟ عامل ہے یا نہیں؟ الرحیم صیغہ صفت ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا؟ تو مجھے بتاؤ الرحیم جو ہے معمول ہے یا تابع ہے؟ اس سے پہلے کوئی عامل موجود ہے؟ اس سے پہلے تو الرحمن ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے. بتاؤ یہ معمول ہے یا تابع؟ اس سے پہلے کوئی عامل لفظی موجود ہے؟ عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نظر آئے. عامل لفظی کی 3 قسمیں: حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ. الرحیم سے پہلے حروف عاملہ میں سے کوئی عامل ہے؟ افعال عاملہ
आमरा में से कोई आमिल है, अस्माए आमरा में से कोई आमिल है? नहीं है। आमिल लफ्जी भी नहीं बना। आमिल मानवी की दो किस्में, इब्तिदा और फिर मुजारे का नवासिब जो आज़म से खाली होना, ये यहाँ से इब्तिदा हो रही है? नहीं हो रही। और फिर मुजारे का ये सीगा ही नहीं, पता चला आमिल मानवी भी नहीं है। तो बताओ ये मामूल हुआ या ताबे? ताबे हो गया ना। तो ताबे के अंदर फिर देखेंगे ये उसकी 5 किस्मों में से कौन सी किस्म बनेगी? कौन सी? तो मैंने आपको अभी बताया है, मतबू और ताबे को मिला लेंगे। मतबू और अब पहले कौन है? इसमें जलालत को मिलाएंगे। इसमें जलालत और रहीम को मिलाकर देखें, दरमियान में हरफ अतफ है? नहीं है। अच्छा, दूसरा इसम भी नहीं पहले जैसा है? नहीं है। अच्छा जी, दूसरा इसम जो है नफ्स ऐनुन वगैरह में से है? नहीं है। दूसरा इसम सीगा सिफत है? और रहीम सीगा सिफत है। अगर दूसरा इसम सीगा सिफत हो, पहले को मौसूफ दूसरे को सिफत बनाते हैं। इसमें जलालत बन गया मौसूफ, और रहीम उसकी क्या बन जाएगी? सिफत। एक मौसूफ की कई सिफतें आ जाती हैं, एक मौसूफ की कई सिफतें आ जाती हैं। ये क्या बन गई? सिफत। फिर सिफत की 2 किस्में हैं, सिफत बेहाल है, सिफत बेहाल मुतअल्लिक़ की। ये कौन सी बनेगी? तो मैंने आपको बताया था, जिसको हमने सिफत बनाया है उसको देखें वो सीगा सिफत है या नहीं। अगर सीगा सिफत नहीं तो पहले को तो सिफत कौन सी बनेगी? बेहाल मतबू। अगर सीगा सिफत है तो फिर देखेंगे उसका फाइल जाहिर है या नहीं। अगर उसका फाइल जाहिर नहीं फिर भी सिफत बेहाल मतबू होगी। अगर फाइल जाहिर है तो फिर सिफत बेहाल मुतअल्लिक़ मतबू होगी। तो बताओ और रहीम का फाइल जाहिर है? नहीं है। तो ये कौन सी सिफत बनेगी? सिफत बेहाल मतबू बनेगी। सिफत फिर इसी तरह ये हम मुताबिकत भी पूरी करेंगे। इसमें जलालत मौसूफ है, रहीम जो है ये सिफत है। चारों तरह से मुताबिकत पूरी है। तारीफ और तनकीर में से दोनों क्या है? मारिफा है। इसमें जलालत भी मारिफा है और सिफत भी। तज़कीर और तानीस में से दोनों मुज़क्कर हैं। वाहिद तस्निया जमा में से दोनों वाहिद हैं। रफ़ा नस्ब जार में से दोनों मजरूर हैं। दोनों क्या हैं? मजरूर हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या सवाल होगा जी? इस पर इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कैसे? 16 किस्मों में से तलाश करेंगे, जौन सी किस्म बनेगी उसी किस्म वाला इराब आएगा। बताओ 16 किस्मों में से ये कौन सी किस्म है? पहली किस्म कौन सी है? मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद मुनसरिफ। और रहीम मुफरद भी है, एक ही कलिमा, नहीं समझ लगी? और रहीम मुफरद भी है, मुनसरिफ भी है और सही भी है। और हमने इसको तस्निया जमा तो नहीं ना बनाया। तस्निया जमा तो क्योंकि ना तस्निया की अलामत और ना ही इसमें जमा की अलामत है, ना तस्निया की अलामत है और ना ही जमा की अलामत है। अच्छा, पहली किस्म बनी। पहली किस्म का इराब लफ्जी आता है, तकदीरी। इराबिल हरकत आता है, इराबिल हरकत आता है। तो पहली किस्म का इराब किस तरह? रफा ज़म्मा लफ्जी के साथ, नस्ब फतह लफ्जी के साथ, जर कसरा। इसकी हालत जर्री है तो जर कैसे आया? कसरा लफ्जी के साथ आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मीम के नीचे कसरा है, ये तो हमने वक़्फ़ कर दिया और रहीम पढ़ लिया। इतनी तक बात समझ में आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर ये था इजरा। अब हमने इसकी तरकीब भी करनी है। क्या करनी है? तरकीब सुनिए जी। बा हरफे जार, बा हरफे जार इसमी। मैंने आपको अभी कायदा बताया है। मैंने आपको अभी मारिफा से पहले क्या आ जाए? नाकिरा आ जाए। मारिफा से पहले जी, मारिफा से पहले नाकिरा आ जाए तो नाकिरा मारिफा की तरफ मुजाफ होता है। मारिफा से पहले एक नाकिरा आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वो उसकी तरफ क्या होते हैं? मालिक यौमिद्दीन। अद्दीन मारिफा है, इससे पहले मालिक है और यौम है, दोनों नाकिरे हैं, दोनों उसकी तरफ क्या हो गए? मुजाफ हो गए। बा हरफे जार इसमी मुजाफ। इसमें जलालत मौसूफ। इसमें जलालत मौसूफ। अलिफ लाम बराए तारीफ। अलिफ लाम बराए तारीफ। रहमान सीगा वाहिद मुज़क्कर सिफत मुशब्बा। सीगा इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल पोशीदा। इसका फ़ाइल राजे बसुए इसमें जलालत। राजे बसुए इसमें जलालत। रहमान सीगा सिफत मुशब्बा अपने हुआ ज़मीर फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर सिफत अव्वल। सिफत अव्वल इसमें जलालत की। अर्रहीम अलिफ लाम बराए तारीफ।
رحیم صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بسوئے اسم جلالت، راجع بسوئے صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی، صفت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، موصوف اپنی مل کر مضاف الیہ ہوا اسمی مضاف کا، مضاف الیہ ہوا اسمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با جار کا، مجرور ہوا، اور آپ نے پڑھا ہے جار مجرور بذات خود ترکیب میں کچھ نہیں بنتے، یہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں پھر ترکیب میں کچھ بنتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ کتنی چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، 7 میں سے کسی ایک کے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، مصدر، اور اس میں منصوب۔ بتاؤ بسم اللہ سے پہلے ان میں سے کوئی موجود ہے؟ نہیں ہے، تو جب جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ 4 مصدریں، کون، اصول، ثبوت، وجود میں سے کوئی مناسب سا صیغہ نکال کر جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیتے ہیں، جار مجرور کو اس کے، اور کبھی ان سے نکالتے ہیں، کبھی ان کے علاوہ بھی نکال لیتے ہیں۔ کون، حصول، ثبوت، وجود کو ان کو کیا کہتے ہیں؟ امور عامہ یا، اور ان کے علاوہ اگر کوئی نکالیں گے ان کو امور خاصہ یا افعال خاصہ کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر کون، حصول، ثبوت، وجود میں سے کوئی بھی صیغہ نہیں نکالیں گے بلکہ اسے ہٹ کر نکالیں گے، اشراعو، کیا نکالیں گے؟ اشراعو نکالیں گے، اشراعو نکال سکتے ہو، اب تادیو بھی نکال سکتے ہو۔ تو با جار جو ہے جار اپنے مجرور سے مل کر، یہ ظرف لغو ہوگا، ظرف مستقر ہوگا، ظرف مستقر ہوگا، ظرف، اور ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور ہو، اور ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور، تو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، ظرف مستقر ہے، تو جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا۔ عاشرہ فعل مقدر مؤخر کا، عاشرہ فعل مقدر، عاشرہ صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع اس میں آنا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، عاشرہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر، اور ظرف مستقر سے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظاً، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور انشائیہ ہوا معنن، انشائیہ ہوا معنن، معنی کے اعتبار سے انشاء ہے، اگر لفظوں کو دیکھا جائے تو پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، جملہ فعلیہ، کیونکہ جملہ انشائیہ کی ہم نے 13 قسمیں پڑھی ہیں، کتنی؟ 13 قسمیں پڑھی ہیں، ان 13 قسموں میں سے یہ کوئی قسم بنتی ہے؟ امرنا، استفہام، تمنی، ترجیح، وقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، مدح، عزم، دعا وغیرہ میں سے یہ کوئی بنتی ہے؟ نہیں بنتی، تو پھر یہ جملہ کون سا ہوگا؟ اور جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، تو لفظوں کے اعتبار سے یہ فعلیہ خبریہ ہے، معنی کے اعتبار سے یہ انشائیہ ہے، معنی کے اعتبار سے انشائیہ ہے۔ عاشرہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظاً، اور جملہ انشائیہ ہوا معنن، یہ تھی اس کی ترکیب۔ اب اس کا ترجمہ، اب اس کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یاد رکھنا جب ترجمہ کرتے ہیں نا، جہاں مضاف اور مضاف الیہ آ جائیں، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، مضاف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اسم مضاف ہے، اسم جلالت مضاف الیہ ہے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا مضاف الیہ کے ترجمہ میں کا، کے، کی یا را، رے، ری میں سے کوئی ایک لفظ ضرور آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بسم اللہ، اللہ مضاف الیہ کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو وہاں سے ترجمہ شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نام، مضاف الیہ کے درمیان میں کے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ کے نام، نام میں نے کس کا معنی کیا؟ اسم کا، اور ساتھ کس کا معنی کیا؟ با کا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں، یہ میں کس کا معنی کیا؟ اشراعو میں جو آنا ضمیر ہے نا، آنا، یہ اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے میں، اس کا کیا ترجمہ کیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں، میں یہ ترجمہ نہیں کریں گے، شروع کرتا ہوں میں، کیا؟ یہ تو پھر شروع سے شروع ہو گیا، اللہ کے نام سے تو شروع ہی نہیں ہوا، نہیں سمجھ لگ دیجیے، اور یہ تو شروع سے شروع ہو گیا، اللہ کے نام سے تو شروع نہیں ہوا، اس لیے
اللہ کے نام کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں جو بہت مہربان رحمت والا، جو بہت مہربان، یہ معنی نہیں کریں گے جو بہت مہربان نہایت رحمت والا، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ قانون یہ ہے کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعانی، الفاظ کی کثرت معانی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ الفاظ کی کثرت معانی کی کثرت پر، الرحمن کے حروف زیادہ ہیں، الرحیم کے حروف کم ہیں، تو اس لیے کثرت والا معنی جو ہے الرحمن میں ہے، الرحیم میں پھر، اس لیے یہ میں نے معنی کیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے ترجمہ اسی طرح فرمایا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں جو بہت مہربان، بہت مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا۔ ترکیب بھی ہو گئی، اجرا بھی ہو گیا اور ترجمہ بھی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بنایا گیا ہو اور زیادہ معانی پر دلالت کرے، تو پکی بات ہے یہ کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا۔ پھر سوال ہوگا یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ مجھے بتاؤ یہ مرکب مفید ہے غیر مفید ہے؟ مرکب مفید ہے۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ اور کلام ہے۔ جملہ اور کلام کی پھر دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ مجھے یہ بتاؤ یہ جملہ خبریہ ہے جملہ انشائیہ ہے؟ جملہ خبریہ، جملہ میں عاشرہ دے متعلق کیتا ہے نا، جملہ خبریہ ہے۔ تو جملہ خبریہ کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو مجھے بتاؤ یہ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ؟ تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ، کیونکہ ہم نے اس کو متعلق اس کے کیا عاشرہ کہ اس کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی پہلی جزء اسم ہو، اور جملہ فعلیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی پہلی جزء فعل ہو۔ یہ تھا اختصار کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کیا گیا اجرا۔ اب اسی طریقہ سے آپ لوگوں نے اجرا کرنا ہے، ایک ایک کلمے کو لے لینا ہے۔ بھائی یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مفرد ہے تو مفرد کی تعریف کیا ہے؟ مرکب ہے تو مرکب کی تعریف کیا ہے؟ مفرد بن گیا تو پھر سوال ہوگا اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ علامات اسم میں سے تلاش کرو، اگر کوئی علامت پائی گئی تو اسم ہے، اور اگر نہیں پائی جا رہی تو پھر فعل کی علامات میں سے تلاش کرو، اگر کوئی علامت مل گئی تو فعل ہے، اگر اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو پھر وہ حرف ہے۔ اگر اسم بن گیا ہے، اگر اسم بن گیا ہے تو پھر اسم پر جو 9 سوال ہوں گے وہ بے ترتیب اسی طرح تفصیلاً آپ نے کرنے ہیں۔ اگر فعل بن گیا تو فعل والا اجرا ابھی نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ وہ بھی کرواؤں گا۔ حرف پر بھی آپ نے سوالات کر لیے ہیں اور مرکب کی بات بھی ہو گئی ہے، اس طریقے سے آپ نے اجرا کرنا ہے۔